الكتاب فقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی بیع فضولی کے حوالے سے۔ فرمایا کہ آیا بیع فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ فیہ قولانی، القول الاول بیع فضولی صحیح ہے۔ واستدل علیہ بدلیل متعددہ، مصنف نے کئی دلائل پیش کیا، پھر ساتھ ساتھ کچھ معیدات بھی پیش کیے۔ پھر آج جو ہماری گفتگو ہے وہ قول ثانی کے حوالے سے ہے کہ بیع فضولی باطل ہے۔ واستدل علی بطلان بیع الفضول بأدلۃ اربعہ، کل بیان ہوا ان میں سے جو پہلی دلیل ہے من الکتاب، کتاب میں سے جو آیہ شریفہ کو مرحوم مصنف نے مورد بحث اور مورد موضوع قرار دیا، وہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض۔ کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ مصنف نے اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے علی طریقتین استدلال کیا ہے، ایک مفہوم حصر کے ذریعے سے، ایک مفہوم وصف کے ذریعے سے۔ بیان ہوا کہ یہاں حصر موجود ہے، بایت کیا ہے گا، کسی کے مال حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تجارت ہونی چاہیے، اور قید ثانی فرماتے یہاں استثناء ہے، صیغہ استثناء ہے، لا اور استثناء ہے۔ جو بھی کلام لا اور الا کے اوپر مشتمل ہو تو یدل علی الحصر، اور آیہ شریفہ بھی لا و الا کے اوپر مشتمل ہے، یدل علی حصر۔ مصنف نے فرمایا ان هذه الآیہ لا تدل علی الحصر، لماذا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے حصر کے لیے کچھ شروط ہے، وہ شروط کیا ہے؟ منتفی ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ احسنتم، کیا ہے گا، استثناء ینقسم علی قسمین، استثناء کبھی کیا ہے گا منقطع ہے، کبھی متصل ہے۔ پھر منقطع ینقسم الی قسمین تامہ و مفرق ہے۔ دقت ہمیں جب آپ نے یہ مقدمہ ملاحظہ فرمایا تو شرط استثناء جس کے اوپر حاصر کے اوپر دلالت کرنے کے لیے شرط اساسی ہے کیا ہے، قضیہ کیا ہے، متصل ہونا چاہیے، استثناء متصل ہونا چاہیے، شرط اول۔ و شرط ثانی لو سلمنا، ہم متصل کو نہ مانے، منقطع ہونا چاہیے، منقطع بھی مفرق ہونا چاہیے۔ تو فرماتی یہ دونوں یہاں منتفی ہیں، نہ متصل ہیں، یقیناً تجارتاً اکل مال میں شامل نہیں ہے، چونکہ استثناء متصل میں شرط کیا ہے، اسی کی مستثنیٰ منہ کے فرد میں سے ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہاں مستثنیٰ منہ اکل مال ہے، وہ تجارت کیا ہے، اکل مال کے مصادیق میں سے نہیں ہے۔ تو بس قضیہ یہاں پر استثناء متصل نہیں ہے، استثناء منقطع بھی نہیں ہے، چونکہ شرط کے لیے کیا ہے استثناء منقطع مفرق ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہاں استثناء منقطع مفرق نہیں ہے۔ وہ سید باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کو بلائیں، جو اپنا کرگل کا وہ سید ہے، سید عباس، وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، تو زحمت فرمائیے جو امامہ۔ تو دونوں کیا ہے شرط منتفی ہے۔ دقت ترتیب مرحلہ حاصل کے اوپر دلالت کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ متصل ہونا چاہے یا منقطع مفرق ہونا چاہیے، دونوں کیا ہے دونوں کیا ہے منتفی ہیں، تو آیہ شریفہ دلالت نہیں کرتی ہے کس بات کے اوپر ہے، حاصل کے اوپر۔ تو فرماتے ہیں آپ نے دلالت مفہوم حاصل کے ذریعے سے استدلال کرنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے یہاں منتفی ہے۔ اب آئیں آئین بمفہوم الوصف، اگر ہم انکار کر لیں یہاں حاصل نہیں ہے
تو کم از کم ہم مفہوم وصف کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں بطلان بیع الفضولی، بطلان بیع فضولی۔ اب ایک دفعہ آپ آیہ شریفہ کو قرأت فرمائیں، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض۔ دقت فرمائیں، یہاں تجارت کیا ہے؟ تجارت اکل مال کے لیے مجوز اکل مال ہے۔ دقت فرمائیں، یہ جو تجارت ہے موصوف ہے، یہ مجوز اکل مال ہے۔ اگر تجارت نہ ہو تو مجوز اکل مال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اکل مال بالباطل کے مصداق میں شامل ہوگا۔ اب اس تجارت کے لیے قید ہے، وہ قید کیا ہے؟ ہم تراضی، پایت تجارت ان تراضی ہونا چاہیے۔ اب بے فضولی میں قید اول ہے، قید ثانی نہیں ہے، موصوف ہے تجارت ہے مگر وصف جو صفت موجود نہیں ہے۔ اب آئیں، جب وصف منتفی ہوا تو موصوف بھی کیا ہے منتفی ہوگا، تجارت ہی نہیں ہے۔ جب تجارت ہی نہیں ہے تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ مصداق اکل مال بالباطل میں چلا جائے گا۔ تو بس بے فضولی میں تجارت ان ترازن کے قید منتفی ہونے کی وجہ سے یہ کس میں داخل ہے؟ یہ داخل ہے اکل مال بالباطل میں، تو بس بے فضولی باطل۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ مصنف رحمت اللہ علیہ اشکل علیہ باشکالات خمسہ، کس کے اوپر؟ مفہوم وصف کے اوپر۔ اب ان میں سے اشکال اول، یہ بات کیا ہے طے ہو چکی ہیں علم اصول میں کہ ان الوصف لیس له مفہوم، وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے۔ تو بس کیا ہے جب مفہوم ہی نہیں ہے تو آپ اس قید کے ذریعے سے کیا ہے بے فضولی کو عقل مال میں شامل نہیں کر سکتے۔ اشکال اول۔ اشکال ثانی، لو سلمنا وتنازلنا، ہم قبول کر لیں کہ یہ جو وصف ہے یدل علی مفہوم۔ اب آئیں اب دقت ہمیں یہ نقطہ بنائے رکھنا، مفہوم وصف، مفہوم کے اوپر دلالت کرنے کے لیے شرط اساسی یہ ہے کہ اسی وصف کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ ہو۔ فائدہ نہ ہو سے مراد وصف کے منتفی ہونے سے موصوف منتفی ہو۔ اگر وصف کے منتفی ہونے سے اگر موصوف منتفی نہ ہو تو کیا ہے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کیا ہے مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ بے عبارت اخرى، یہ دقت فرمائیں، مفہوم وصف کے لیے ثبت له مفہوم بشرط و شروط، وہ شرط و شروط کیا ہے؟ فرماتے ہیں مفہوم وصف میں وصف قید احترازی ہو، اگر قید احترازی ہو تو ثبت له مفہوم، اگر قید غالبی ہو تو ہم نے جیسا کہ اصول فقہ میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر قید غالبی ہو تو لیس له مفہوم، مفہوم وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے۔ اب آئے یہاں پر جو دقت ہمیں، یہاں پر جو انترازن کا قید ہے وہ قید غالبی ہے۔ عموماً معاملہ ہوتا ہے بین البائی وہ کیا ہے مشتری کے درمیان تجارت ہوتی ہے، عموماً وہ کیا ہے انترازن ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ قید احترازی نہیں ہے۔ قید احترازی کا معنی کیا ہے؟ اثبات شیء بما عدا ہے، تو فرماتے ہیں اثبات شیء بما عدا کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے یہ قید، بلکہ یہ قید کیا ہے؟ قید غالبی ہے، غالب مورد عموماً کیا ہے تجارت کیا ہے انترازن ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، جیسا کہ والربائب التي فی حجورکم کی طرح۔ اشکال اول، تو بس اگر قید غالبی ہوا تو لا تدل علی المفہوم۔ اشکال الثالث، مصنف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو تجارتاً ہے، ممکن ہے یہ تجارتاً خبر بعد از خبر ہو، خبر بعد از خبر ہو۔ اب دقت فرمائیں، اگرچہ بعض شارحین نے طویل ذیل بحث کی ہیں، تو ہم نے خلاصہ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر لیں گے تاکہ برادران کے لیے مفید ہو۔
قراءت تجارتاً کے بارے میں دو احتمال ہیں، دو قراءت کیا ہے وارد ہوئے ہیں، ان میں سے جو پہلی قراءت ہے قراءت کیا ہے تجارتن ہے۔ یہ جو تجارتن کی قراءت کیا ہے نسبت دی گئی ہیں قراءت کوفین کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ دوسری قراءت کیا ہے دوسری قراءت نصب کے ساتھ پڑھ لیں، تجارتن پڑھ لیں، تو یہ تجارتن کیا ہے قراءت غیر کوفیین کی ہے۔ اب دقت فرمائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان دو قراءات مذکورہ میں سے کون سی قراءت کیا ہے صحیح ہے۔ اب دقت فرمائیں، قراءات کے اختلاف کے ساتھ کیا ہے نتیجہ بھی کیا ہے مختلف ہوگا۔ اب دقت فرمائیں، ان میں سے اگر آپ قراءت نصب مرفوع کے ساتھ بالرفع کے ساتھ پڑھ لیں تو اس میں دو احتمال ہیں۔ دقت فرمائیں، تجارتن پڑھ لیں، تکونو کیا ہے تکونو تامہ ہوگا، فعل مضارع تامہ ہوگا، تو پس اگر فعل تامہ ہوا تو کیا ہے اسم و خبر کی طرف محتاج نہیں ہوگا۔ یہاں تک دقت فرمائیں، تجارتن تو تن کیا ہوگا فاعل تکونو ہوگا۔ اور ان تراضٍ کے بارے میں انشاءاللہ ہم احتمال وہ بیان کر لیں گے۔ اگر تکونو افعال ناقصہ ہو، دقت فرمائیں، تکونو افعال ناقصہ ہو تو تن کیا ہوگا تن اس میں تکونو ہوگا، خبر جو محذوف ہے، دقت فرمائیں، یہ دقت ہے، خبر جو محذوف ہے وہ خبر جو ہے یرجع الی اکل المال، اکل المال کی طرف رجوع کر لے گا، اور وہ ضمیر کیا ہے اس میں تکونو ہوگا اور محلن کیا ہے منصوب ہوگا۔ یہاں تک آپ ملاحظہ فرمائیں، تکونو تن پڑھنے کی صورت میں یا فاعل ہوگا اگر تکونو کو ہم تامہ مانیں، یا ناقصہ ہوگا تکونو کو ہم کیا کر لیں ناقصہ مان لیں، تو تن کیا ہے اس میں نہ ہو، اس میں تکونو ہوگا۔ اب ہماری گفتگو کس میں، ہماری گفتگو ان تراضٍ میں ہے۔ ان تراضٍ میں دو احتمال ہیں، تن کی صورت میں آگا تجارتن میں دو احتمال ہیں۔ احتمال اول یہ ہے کہ یہ جو ان تراضٍ جار و مجرور ہو اور صفت ہو کس کے لیے تجارتن کے لیے، یہاں تک بات ہوتی ہے، جار و مجرور متعلق محذوف و کیا ہے صفت ہے کس کے لیے تجارت۔ اگر ہم اس کو صفت مانی دقت میں مستدل کا استدلال تام ہوگا یا نہیں ہوگا، مستدل کا استدلال تام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تم تام ہوگا، کیونکہ مستدل بھی کیا ہے کسی کو کیا ہے صفت قرار دیتے اور صفت کی بنا پر انہوں نے کہا کہ کیا ہے بے فضولی بات ہے۔ اب آئیں، یا جو جار مجرور ہے شبہ جملہ ہے، یہ خبر ہے کس کے لیے خبر بعد از خبر ہے کس کے لیے تکون تجارتن کے لیے، تکونی کی خبر ثانی ہے۔ اب اس بنا پر دیکھا سمجھ، اس بنا پر کیا ہوگا، اس بنا پر مستدل کا استدلال تام نہیں ہوگا۔ کیوں آگا؟ چونکہ خبر بعد از خبر لا يدل على ان تجارت ان تراض کیا ہے جو بیع فضولی ہے وہ کیا ہے اکل مال میں شامل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بعد میں بیان کر لیں گے، جب تن کی صورت میں ہم یہ احتمال بیان کر لیں گے۔ مگر ان دو احتمالات میں سے کون سا احتمال کیا ہے درست ہے، تو مصنف فرماتے احتمال اول کیا ہے قوی ہے، وصف والا احتمال کیا ہے قوی ہے۔ کیوں قوی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی شبہ جملہ، بس یہ قاعدہ نحوی قاعدہ ہے، مجبور ہے چونکہ مصنف نے یہاں اشارہ فرمایا تو ہم مجبور ہے کہ آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کر لیں۔ دقت فرمایا جب بھی کوئی شبہ جملہ نکرے کے بعد آ جائے تو کیا کرا وصف ہو۔ یہاں جو کیا ہے تجارت النکرہ ہے، معرفہ ہے، نکرے کے بعد کوئی جملہ آ جائے شبہ جملہ ہے، وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے نحوی و قاعدہ نحوی کے مطابق کیا ہوتا ہے نا۔ اب آئیں، یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی قراءت اولیٰ کے حوالے سے۔ اب قراءت ثانی کیا ہے جو عموماً کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، الا ان تکون تجارتن، جو کیا ہے قراءت غیر کوفی ہے،
اب اس میں بھی دو احتمال دیکھا فرمائے. احتمال اول یہ صفت ہو کس کے لیے ہوگا؟ تجارتاً کے لیے. دیکھا فرمائے تکون ناقصہ اور ضمیر جو ہے اس میں تکون اور یہاں تن کیا ہے گا تجارتاً کیا ہے گا خبر اور یہاں پر انترازن جو شبہ جملہ ہے جار و مجرور کیا ہے گا متعلق محذوف اور کیا ہے گا صفت ہو اس کے تجارت. تو فرماتے ہیں اگر ہم صفت قرار دے دیں تو یتم الاستدلال. یہاں تک بات واضح ہے. اب خبر بعد از خبر قرار دے دیں خبر بعد از خبر قرار دے دیں. اب آئیں خبر بعد از خبر قرار دے دیں تو لا یتم الاستدلال. استدلال کیا ہے تام نہیں ہوگا. اب آئیں یہاں بس فرع ایک فرع ملاحظہ فرمائی کتابوں میں جو ہے چونکہ یہاں مربوط ہے بحث کے ساتھ مربوط. فرع یہ ہے کہ ان الخبر ينقسم الى قسمين. اگر خبر مرکب ہو تو وہ کیا ہے گا علی نوعین. کبھی خبر استقلالی ہوتی ہیں خبریں استقلالی ہوتی ہیں کبھی خبریں کیا ہے گا انضمامی ہوتی ہیں. اب آئیں وہ خبریں جو استقلالی ہو سے مراد کیا ہے تو فرماتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر محتاج نہیں. زید عالم و شاعر. عالم کیا ہے گا شاعر کے اوپر موقوف نہیں ہے. جب آپ نے عالمون کہا تو یصح السکوت علیہ. محتاج نہیں ہیں کیا ہے گا شاعر. خبریں زید و شاعر مستقل ولا يحتاج احدهما. ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے محتاج نہیں. خبر انضمامی کیا ہے بخلاف خبر استقلالی ایک دوسرے کے اوپر محتاج ہے جب تک کیا ہے وہ دونوں خبریں ایک ساتھ نہ ہو یصح سکوت ممکن نہیں. جیسا کہ ہماری گفتگو میں ہماری جو گفتگو میں تجارتاً ترادن میں کیا ہے خبر انضمامی ہے. خبر انضمامی کے لیے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ دونوں کیا ہے ساتھ ہو. اگر دونوں ساتھ ہو تو کیا ہے معنی واضح ہوگا یصح سکوت صحیح ہوگا. اب آئیں بے فضولی میں تجارتاً عن تراضٍ نہیں ہے. کیوں آقا؟ کیونکہ یہ یہاں خبرین ہے وہ خبرین کیا ہے خبریں انضمامی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. جب یہاں تک بات واضح ہو گئی تو اب دقت میں مصنف کے نزدیک فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم مفہوم میں وصف کو نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے کہ دونوں قرات تجارتاً ہو یا کیا ہے تجارتن ہو دونوں صورت میں دو احتمال موجود ہے. ہم وصف ہونے کا بھی احتمال موجود ہے ہم کیا ہے خبر ہونے کا بھی احتمال موجود ہے. اگرچہ یہ خبر ہونا احتمال ضعیف ہے تب بھی کیا ہے جب بھی کوئی مستدل کوئی دلیل لے کے آئے اور اس دلیل میں کوئی احتمال موجود ہو تو وہ دلیل اپنی دلیلیت سے ختم ہو جاتی ہے. احسن جعل الاحتمال بطل الاستدلال کی بنا پر احتمال ضعیف بھی ہو یہاں پر خبر ہونے کا کیا ہے احتمال ہے اس وجہ سے کیا ہے لا يتم الاستدلال. اب آئیں اعراض خامس و اعراض رابع اور اعراض خامس کی طرف ہم عبارت میں ہی اب لوگوں کی خدمت میں عرض کر لیں گے. دقت فرمائے فقوله تعالی ہم جلدی پڑھ لیں گے قبل ہم نے تکرار کیا تھا. فقوله تعالی لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. یہ دلیل ہے کس بات کے اوپر آگا مطلق حضوری کے اوپر من الکتاب کتاب سے. اب آئیں طریقہ استدلال کیفیت استدلال. اولا مرحوم مصنف جو ہے مفہوم حصر کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں. دل الآیت بمفہوم الحصر مفہوم حصر کے ذریعے سے ایک او سیاق تحدید کے ذریعے سے مفہوم وصف کے ذریعے سے آیات دلالت کرتی ہے کس بات کے اوپر الا ان غیر التجارت عن تراض. تجارت غیر عن تراض یعنی وہ تجارت جس میں کیا ہے رضایت نہ ہو او تجارت یا تجارت ہو مگر تجارت عن تراض نہ ہو تو وہ کیا ہے غیر مبیح لاکل المال الغیر.
मुबीह है अक्ल माल गैर नहीं है, यानी मुबीह से मुराद मुजव्विज है, अक्ल माल गैर नहीं है। बस अक्ल माल गैर के लिए शर्त क्या है? दो शर्त है, तिजारत होनी चाहिए, शर्त सानी क्या है? रज़ायत। व इन लहक़हा अर्रज़ा, अगरचे उस तिजारत में क्या है बाद में रज़ायत हो, तब भी क्या है वो रज़ायत काफ़ी नहीं है। रज़ायत के लिए इन दो क़ैदैन का क्या है बाहम क्या है मामला इंदल अक़द क्या है साबित होना ज़रूरी है। व मिनल मालूम अन्नल फ़ुज़ूली गैर दाखिल फिल मुस्तस्ना, ये बात बदीही है कि क्या है बे फजूली गैर दाखिलिन फिल मुस्तस्ना, मुस्तस्ना में दाखिल नहीं है। मुस्तस्ना से मुराद क्या है? तिजारतन अन तरादिन में दाखिल नहीं है। वफीही इश्कालुन, किसके ऊपर? आयुन मफ़हूम हस्र के ऊपर, मफ़हूम हस्र के ऊपर फीही इश्कालुन। इश्काल क्या है? अन्न दलालतहु दलालतिल आयत या कौलुहु ताला अलल हस्री ममनुअतुन, हस्र के ऊपर दलालत करना क्या है ममनू है। क्यों आगा? क्योंकि हस्र के लिए शर्त क्या है मुत्तसिल होना चाहिए या मुनक़ती मुफ़र्रिक़ होना चाहिए, ये दोनों क्या है मुंतफी है। इनक़िताइल इस्तिस्ना इल्लत है किस चीज़ के लिए? ममनुअतुन के लिए। हस्र क्या है मुंतफी है, हस्र ममनू है। लिइनक़िताइल इस्तिस्ना, इस्तिस्ना मुनक़ती है। कमा हुआ ज़ाहिरुल लफ्ज़, जैसा कि ज़ाहिर लफ्ज़ यही है। ज़ाहिर आयत को हम देखा जाए तो इस्तिस्ना मुनक़ती ताम्मा है। वसरीहु, अब आई दलील अव्वल ज़ाहिर लफ्ज़, और क्या है वो सरी है, इबारत जमात मुफस्सिरीन भी क्या है इस बात के ऊपर दलील है। ज़रूरता अदम कौन तिजारती अन तरादिन फरदम मिनल बातिली खारिजन अन हुक्मिही, ये ज़रूरता दिक्कत फरमाएगा, ये ज़रूरत किसके लिए इल्लत है? ज़रूरत अन्नल फ़ुज़ूली गैर दाखिलिन फिल मुस्तस्ना के लिए क्या है तफसीर है, इसकी इल्लत है। दिक्कत हमें ज़रूरत है, ये बात बदीही है। अदम कौन तिजारती, तिजारत का न होना, वो भी क्या है अंतरादिन, तिजारत अंतरादिन का न होना। फरदम मिनल बातिली, बातिल का फरद है, एक फरद है। व खारिजन अन हुक्मिही, हुक्म हुक्म तिजारतन अंतरादिन से क्या है खारिज है। यहाँ मुसन्निफ ने फर्द के बाद हुक्म क्यों लाया? जब हुक्म से जब फर्द से खारिज हुआ तो उसके ऊपर असर भी मुतरद्दिद नहीं होगा, तसर्रुफात भी जायज़ नहीं होगा। यानी हुक्म से मुराद क्या है माने तसर्रुफ। जब कोई चीज़ क्या है फर्द से खारिज हुआ तो क्या है हुक्म से खारिज होगा तो उसके असर भी क्या है उसके ऊपर मुतरद्दिद नहीं होगा, तो फरमाते तसर्रुफ भी जायज़ नहीं है। व अम्मा सियाक़ुत तहदीद, सियाक़ तहदीद से मुराद अम्मल इश्कालु वल इरादु अला मफ़हूमिल वस्फ़ी, फरमाते हैं अल मौजिबी, फरमाते वो तहदीद वो क़ैद जो सबब बनता था लिसुबूतिल मफ़हूमी, सुबूत मफ़हूम के। अब सुबूतिल मफ़हूमिल क़ैद, क़ैद से मुराद यहाँ पर लिखते हैं क्या है वस्फ़। एक हमें अंतरादिन को हम उस वक़्त क्या है मफ़हूम वस्फ़ के ज़रिए से इस्तिलाल कर सकते हैं जब क्या है उस क़ैद के लिए मफ़हूम मौजूद हो। व अम्मा सियाक़ुत तहदीद अल मौजिब, सियाक़ तहदीद मफ़हूम वस्फ़ क्या है मौजिब यानी मौक़ूफ़ है किस बात के ऊपर? लिसुबूतिल मफ़हूमिल क़ैद। ये मौजिब से मुराद क्या है बिमाने मौक़ूफ़ का माना कर ले, मफ़हूम वस्फ़ के ज़रिए से तब इस्तिलाल ताम होगा जब क्या है मफ़हूम वस्फ़ उस क़ैद के लिए क्या है मफ़हूम हो। मा तस्लीमी ही, अब देखा मा तस्लीमी ही इश्काल सानी है, इश्काल सानी ये है हम तस्लीम कर लें कि मफ़हूम वस्फ़ के लिए उस क़ैद के लिए मफ़हूम है, तब भी क्या है शर्त ये है कि मोरिद गालिबी के लिए नहीं होना चाहिए, क़ैद एहतिराज़ी होना चाहिए।
مع تسلیمه مخصوص بما اذا لم يكن لفائدة اخرى. جب مفہوم وصف کے لیے کوئی اور فائدہ نہ ہو تب ہم تسلیم کر لیں گے کہ مفہوم وصف مفہوم رکھتا ہے. اب آئیں یہاں پر کیا ہے فائدہ اخرى بھی موجود ہے. وہ فائدہ اخرى کیا ہے؟ جیسا کہ کَقَوْنِهِ وَارِدًا مَوْرِدَ الْغَالِبِ، جیسا کہ یہ جو ہے جو قید جو ہے وصف جو ہے مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. جب مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ بات جو ہے اصول میں طے ہو چکی ہے کہ مفہوم میں وصف مفہوم نہیں رکھتا ہے. کما مصنف ایک مثال بھی دیتے ہیں، کما فی ما نحن فی وفی قوله تعالی، جیسا کہ ہمارے نحن فی میں عموماً تجارت کیا ہے غالباً ان تراضٍ ہوتا ہے. اسی طرح قول تعالی ہم نے اصول میں بھی پڑھ لیا یہ آیہ شریفہ، وَرَبَائِبْكُمُ اللَّائِي فی حجورکم میں بھی یہی مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. ما احتمالی، یہاں سے لکھتا ہے اعراد ثالث، ما احتمالی یہ احتمال بھی موجود ہے، ان یکون عن طراز، یہ جو شبہ جملہ ہے، خبراً بعد خبر ہو کس کے لیے؟ لتکونا کے لیے، علی قراءۃ النصب، قراءۃ نصب کی بنا پر، قراءۃ النصب تجارتا لا قیدا لہ، لا قیدا لہا للتجارت. اب یہ احتمال موجود ہے یا نہیں؟ یہ احتمال موجود ہے. جب احتمال موجود ہے، اگرچہ یہ احتمال کیا ہے ضعیف ہے، تب بھی کیا ہے استدلال اپنی کیا ہے استدلالیت سے اور تمامیت سے کیا ہے تنزل کرے گی. اب آئیں وَإِن كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفُ النَّكِرَةِ تُؤَيِّدُ التَّقْيِيدَ، اگرچہ کیا ہے نکرے کے بعد شبہ جملہ آ جائے تو کس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ وصف ہوتا ہے کس کے لیے ما قبل کے لیے. یہ عبارت مصنف اگرچہ یہ قوی ہے تب بھی کیا ہے یہ احتمال ضعیف بھی یہاں پر موجود ہے. وَإِن كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفُ النَّكِرَةِ، توصیف یعنی وصف النکرہ، نکرہ کے لیے وصف لانا، تو ایدو کس بات کی تائید ہوتی ہے؟ التقیید، تقیید کی تائید ہوتی ہے، یعنی وہ کیا ہے مقید ہوگی، تقیید ہوگی کس کے لیے؟ ما قبل کے لیے. فیکون المعنی، فیکون المعنی خبر بعد از خبر ہو تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا ان یکون سبب العقل، سبب عقل کیا ہے تجارتاً، تجارت ہونا چاہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے وتکون عن تراضٍ ہونا چاہے. اب آئیں وہ احتمال ثالث و رابع بھی ہم بیان کر لیں گے، انتہائی کیا ہے مختصر ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو بعد میں. احتمال رابع یہ ہیں یعنی الاشکال علی استدلال بمفہوم الوصف. فرماتے ہیں کہ آیہ شریفہ میں جو خطاب ہے وہ خطاب ان مکلفین کی طرف ہے جو کہ مالک اموال ہیں. دقت فرمایا گئی، بس یہی نقطہ، یعنی آیہ شریفہ میں جو خطاب ہے وہ ان مکلفین کی طرف ہے جو کیا ہے ملا کے اموال ہے، جو مالک ہے اموال ہے. اب اگر آیہ میں خطاب اگر یہ ہو تو آیہ شریفہ یوں ہوگا، دقت فرمائیں، یا ایھا المالکون للاموال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اب آئے مورد خطاب کون ہوا؟ مالک. بیع فضولی اصلاً مورد خطاب سے خارج ہے. جب مورد خطاب سے خارج ہے تو اس آیہ شریفہ کی طرح آپ استدلال نہیں کر سکتے. یہاں تک بات نقطہ ہوا. دقت فرمائیں. اب ومن المعلوم، ومن المعلوم، ومن المعلوم سے من البدیہی ان السبب، سبب جو ہے کون سا سبب؟ الموجب لحل الاکل، لحل پڑے گا، لحل سے مراد کیا ہے حلال، مجوز. احسن فی الفضول انما نشأ عن تراض، نشأ عن تراض، رضایت کے ذریعے سے کیا ہے مال حلال ہوگا. مع ان الخطاب، مع ان الآیہ، آیہ شریفہ میں جو خطاب ہے وہ کیا ہے ان الخطاب لملاک الاموال، ملاک کے اموال کے لیے وہ قید اول. اور کس کی طرف خطاب ہے؟
وتجارت ان وتجارت. اب یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو پھر خطاب کس کے لیے ہے؟ ملا کے اموال میں. وتجارت فی الفضول، فضولی میں جو تجارت ہے دقت ہے. مورد خطاب فضولی کو کب شامل کر لیں گے؟ اس وقت شامل کرے گا جب کیا ہے گا مالک کی طرف سے اجازت ملی. جب مالک کی طرف سے اجازت ملی تو کیا ہے گا تب یہ فضولی کس کے مورد میں شامل ہوگا، کس کے خطاب میں شامل ہوگا؟ آئے شریفہ کے خطاب میں شامل ہوگا. اب آئیں قبل اجازت مالک اصلاً فضولی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، چونکہ خطاب کس کی طرف ہے؟ ان مکلفین کی طرف ہے جو کیا ہے ملا کے اموال ہے. والتجارت فی الفضول، تجارت فی الفضول میں یعنی جو معاملہ جو فضولی نے کیا ہے، وہ عقد جو فضولی نے کیا ہے، انما تصیر تجارتا، کب تجارت ہوگی؟ المالک بعد الاجازت، مالک کی طرف سے اجازت آنے کے بعد. اب آئے مالک کی طرف سے اجازت آنے کے بعد کیا ہے مورد خطاب قرار پائے گا. مورد خطاب کیا ہے؟ فتجارتہ، تجارت فضولی ان فضل. تو قبل اجازت مالک اصلا مورد خطاب. وحکی انل، مجمع البیان میں شیخ توسی سے مرحوم شیخ صاحب کتاب نے جو ہے تجارتاً ان تراضٍ کے تفسیر کے بارے میں دو معنی بیان کیا. شیخ توسی سے حکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیخ توسی نے کتاب تفسیر مجمع البیان میں تراضٍ کا دو معنی کیا ہے. اگر دقت فرمائے تو یہی دو معنی آپ ملاحظہ فرمائیں، دو معنی بیان کیا ہے. معنی اول تراضٍ کا معنی یہ ہے کہ الامضاء البیع بالتفرع، امضاء البیع بالتفرع. معنی کیا ہوگا؟ امضاء البیع بالتفرع. اگر ناظرین آپ ترجمہ کر لیں معنی کیا ہوگا؟ یعنی مشتری و بائی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو بے کیا ہے گا ثابت ہوگی، بے کیا ہوگی لازم ہوگی. یہاں تک بات واضح ہے. اب آئے تراضٍ کا معنی انہوں نے یوں کیا. جب اگر تراضٍ کا معنی الامضاء البیع بالتفرع کر لیں تو حین العقد رضایت شرط ہے یا نہیں؟ حین العقد رضایت شرط نہیں. عقد الگ چیز ہے، تفرع کیا ہے گا جدا ہونا الگ چیز ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس تفسیر کے ذریعے سے تراضٍ کا معنی کیا ہے؟ تراضٍ حین العقد ہونا ضروری نہیں. یہاں تک بات واضح ہے. اب آئیں ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ بے فضولی میں کیا ہے گا تجارت ہے مگر تراضٍ نہیں ہے. وہ تراضٍ کی شرط حین العقد ہونا ضروری نہیں تھا، بعد میں بھی ہو تو کیا ہے گا صحیح ہے. اب تفسیر ثانی، معنی ثانی یہ ہے کہ تخایر ہے. تخایر کا معنی کیا ہے؟ احسنتم، اخترتک بالعقد، یعنی جب معاملہ کرنے کے بعد جو ہے بائی اور مشتری ایک دوسرے سے یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے حق رجوع نہیں، حق خیار نہیں. دقت ہمیں حق خیار نہیں ہے کہنا کیا ہے گا یہی انتراض ہے. جب ایک دوسرے سے کہیں کہ حق خیار نہیں ہے آپ کے لیے تو اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں اس معاملے کے اوپر، اس تجارت کے اوپر تراضی ہے. اب ان دو تفسیر کے بنا پر ہمیں معلوم ہوتا ہے تراضٍ حین العقد ہونا ضروری نہیں ہے، بعد العقد ہو تو کافی ہے. تو بے فضولی میں بھی ہم یہی کہتے ہیں مالک کی طرف سے اجازت بعد میں ہے تو بے فضولی ہے. تو بس اس آئے شریفہ کے ذریعے سے اب تراضٍ کے ذریعے سے آپ اصطلاح نہیں کر سکتے کہ بے فضولی عقد فضولی باطل ہے. حالانکہ یہ ان تراضٍ عقد کے بطلان کے اوپر دلالت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان دو تفسیر کی بنا پر ہم نظر کر لیں، ہم دقت کر لیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے تراضٍ حین العقد ہونا، رضایت حین العقد ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ رضایت کی ہم نے دو تفسیر کی. تفسیر اول الامضاء بالتفرع یہ بھی حین العقد لازم نہیں ہے، اور دوسری تفسیر کیا ہے گا التخیر، ایک دوسرے کو خیار دینا، حق خیار کو ختم کرنا. تو ہمارے یہ بھی ایک تراضٍ ہے.
تو ہمارے یہ دونوں حین العقد ہونا لازم نہیں ہے. وقد حقی عن مجمع البیان شیخ توسی سے ان مذہب الامامیہ و شافعیہ، مذہب امامیہ و شافعیہ دونوں کا اتفاق ہے کس بات کے اوپر؟ وغیرہم غیر امامیہ وغیرہ ان معنی التراضی، معنی التراضی شیخ توسی نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ان معنی التراضی بالتجارت کا جو تراضی کا معنی جو ہے بإمضاء البيع بالتفرع، معنی اول، والتخایر، تخایر یعنی اختیار دینا، حق اختیار دینا جی، بعد العقد، یہ بعد عقد ہوتا ہے، حین العقد نہیں ہوتا ہے. بس ان دو تفسیر کی بنا پر، ان دو معنی کی بنا پر کیا ہے گا اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتا ہے. کیا سیدنا؟ ہماری کتابوں میں وہ تصرف نہیں ہے سیدنا. وَلَعَلَّهُ يُنَاسِبُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَوْنِ الظَّرْفِ خَبَرًا بَعْدَ الْخَبَرِ. یہ اگرچہ یہ عبارت کیا ہے اس احتمال کے ساتھ مناسب نہیں ہے، بلکہ احتمال ثالث کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے. مصنف فرماتے ہیں مناسب یہ ہیں کہ یہاں پر جو